چلیے قرآن کی آیت کو پیش کرنے سے پہلے یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ روزے سے ہیں، نفلی روزہ، کوئی فرض روزہ نہ سمجھ لے، حضرت عائشہ صدیقہ روزے سے ہیں، ایک روٹی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، ایمان کا اثرات دیکھیے، ایک روٹی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، چلو شام کو جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوگا تو روزہ افطار کر لیں گے اسی روٹی سے، کہ دروازے پر اچانک دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولا حضرت عائشہ صدیقہ نے تو دروازے پر ایک مانگنے والی کھڑی ہے، شیئن للہ، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ حضرت عائشہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ وہ ایک روٹی جو میں نے افطار کے لیے رکھ رکھی ہے وہ روٹی اٹھاؤ اور اس کو دے دو۔ فرمایا آپ تو شام کو روزہ افطار کریں گی، اگر یہ روٹی میں نے اس کو دے دی تو آپ افطار کس سے کریں گی؟ جواب دیتی ہیں پانی سے افطار کر لوں گی، روٹی اس کو دے دو، اس سے اللہ کے نام پر مانگی ہے۔ جاؤ، میرے نبی نے اپنی چوکر سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، جاؤ اس کو یہ روٹی کا ٹکڑا دے دو، میری فکر مت کرو، میرا روزہ اور پانی سے کھول لوں گی، نیت سے کھول لوں گی، نیت سے افطار کر لوں گی، جاؤ یہ دے دو، روٹی دے دو، جاؤ۔ اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دینا اور انفاق کا ایسا جذبہ کہ ایک روٹی وہ بھی افطار کے لیے، لیکن دروازے پہ کوئی سائل آ گئی تو اس کو وہ روٹی دے دی، شام کو افطار کیسے کریں گی؟ اس کو اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ دیکھیے صحابہ کا ایمان دیکھیے، آیت صحابہ نے سنی، انہی میں ابو الدحدہ بیٹھے ہوئے، ابو الدحدہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی قرض مانگتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے، ہاں، کیا دے گا؟ صحابہ کا اور نبی کا سوال جواب کہ تم دنیا میں اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ اے اللہ کے نبی تو گوا رہی ہے، میرے دو باغ ہیں، ایک مدینے میں اوپر حصے میں اور ایک نیچے حصے میں، ایک نشیبی حصے میں، ایک بلندی والے حصے میں، ایک اوپر بالائی حصے میں، ایک نشیبی نیچے حصے میں، میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول انہی باغوں میں کھجور کی پیداوار ہوتی ہے اور اسی کو بیچتا ہوں بازاروں میں اور وہی میری انکم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دونوں باغ تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے تو پھر تم کیا کماؤ گے، تم کیا کھاؤ گے؟ اس لیے اپنے ہاتھ بھی مت کاٹو، ایک کام کرو کہ ایک باغ تم اللہ کو قرض حسنا دے دو اور ایک باغ اپنے بیوی اپنے بچوں کی گزر بسر کے لیے رکھ لو۔ ہاتھ کاٹنے والا کوئی کام نہیں بتایا اللہ کے رسول نے کہ سب کچھ کر لو اور تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں، الٹے جوتے سے مارو ایسے کمینے، کوئی آرام خور ہے یہ؟ کچھ دیا تو ہے نہیں دوسروں کو، دوسروں کے اوپر بوجھ اور بن گیا، اللہ ہوں اللہ ہوں، کہاں سے آئے گا؟ اللہ دے گا، اللہ ہوں، محلے والے ہاں کھا لیا، یہ حرام خور ہے اس کی۔ اور ہمیشہ یہ دیکھنا میری طرح پتلا دبلا نہیں ہوگا، یہ ہوگا سانڑ کی طرح، کیونکہ ان کے بدن حرام خوری حرام لک میں کھا کھا کر یہ اس طریقے کے ہو گئے، قوم کے اوپر بوجھ بنے ہوئے۔ اسلام تو سب سے اچھا دن جمعے کا دن بتلاتا ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز جس کے لیے اتنا زبردست حکم بھی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے اذان کی آواز آ جائے تو اب تمہارا کمانا حرام، تمہاری روزی روٹی حرام، اذان کے بعد کوئی بزنس نہیں کر سکتے ہو، بھاگو، فسعوا الی ذکر اللہ، ذکر سے مراد نماز، تو تم نماز جمعے کے لیے نکل جاؤ۔ اتنی اہم عبادت اور اتنا بڑا اچھا دن، لیکن پورا کا پورا دن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورا کا پورا دن تم عبادت میں لگا دو۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو اب مسجد میں مت بیٹھو،
تو نے کتنی زمین لے لی، میں نے اتنی لے لی، تو نے کتنی لے لی، تو نے کتنا مال بیچا، کچھ نہیں. اب جب نماز پڑھ لی کیا کرو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جو رزق حلال اتارا ہے تم اس کو تلاش کرو، تم حلال روزی تلاش کرو، اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے میں لگ جاؤ. پورا کا پورا دن جمعہ کا بھی عبادت کے لیے منتخب نہیں کیا. فرمایا نماز پڑھو، نکلو جاؤ اور کماؤ. بالفاظ دیگر حرام خور مت بنو، قوم کے اوپر مصیبت مت بنو، قوم کے اوپر بوجھ مت بنو. دیکھ رہے ہیں آپ. تو کہا اللہ کے رسول میرے 2 باغ ہیں، ایک آپ کہہ رہے ہیں دے دو، تو ٹھیک ہے آپ بتائیے میں اوپر والا دے دوں یا نیچے والا دے دوں. فرمایا یہ تو تمہارا معاملہ ہے، تمہیں جو اچھا لگے وہ دے دو، تم جو چاہو وہ دے دو. تو حضرت ابو دہدہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا دوں، یہ دوں کہ وہ دوں. پھر سوچنے لگے قرآن کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکیاں اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، جو تمہیں زیادہ پسند ہو. جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تم نیکی نہیں پا سکتے. تو کہنے لگے مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہوگا وہی دینا چاہیے. بالائی باغ جو اوپری حصے میں تھا، مدینے کے اوپری حصے میں، بالائی حصے میں، فرمایا اللہ کے رسول وہ پورا کا پورا باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا. جانتے ہیں آپ اس باغ میں کتنے کھجوروں کے درخت تھے؟ نوٹ کرو میرے بھائیوں، اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت بالکل تیار تھے جو کٹنے والے تھے اور بازار میں فروخت ہونے والے تھے. ایک درخت نہیں، 2 درخت نہیں. آپ بہار بنگال میں چلے جائیں اور آپ بنگال کے اس علاقے میں چلے جائیں، مالدہ کے آگے شمسی کے سائڈ میں جہاں جون اور مئی کے مہینے میں آم کی فصل ہوتی ہے، ایک آدمی کے 10-10 20-20 درخت ہوتے ہیں آم کے، اس سے زیادہ نہیں. لیچی کے یہ درخت ہوتے ہیں اس سائڈ میں. یہاں ایک باغ اور اس باغ 2 باغ اور ایک باغ میں 600 کھجوروں کے درخت اور فصل پوری طرح تیار کٹنے والی. ایسے موقع پر ایک درخت کو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ نہیں دیا، پورا کا پورا باغ ماں زمین کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. جاؤ میں نے وہ پورا کا پورا باغ دے دیا. باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، دیا، قرض حسنہ دیا. اور یہ کہہ کر وہ گھر نکلے، اللہ کے نبی کے دربار سے اپنے گھر پہنچے. گھر میں تالا لگا ہوا دیکھا، پڑوسیوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ تمہاری بیوی تو باغیچے میں گئی ہے، اسی باغ میں گئی ہے. اب یہاں منظر دیکھنے کے لائق ہے. ان کی بیوی اور بچے باغ میں گئے ہوئے تھے اور اسی باغ میں گئے ہوئے تھے جس باغ کو انہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے. اسی باغیچے کے اندر بیوی بھی اور بچے بھی. بچے کھجوروں کے پیڑوں سے کھجور توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں اور کچھ کھجوریں پیڑ سے توڑ توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں. حضرت ابو دہدہ اس باغیچے کے قریب جاتے ہیں. اب اس باغیچے کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اب یہ میرا باغیچہ نہیں ہے تو میں اس کے اندر داخل کیسے ہو جاؤں. باغیچے کے باہر کھڑے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں آئے میری بیوی، جلدی سے اپنے بچوں کو لے کر باغیچے سے باہر نکلو، جلدی سے باہر نکلو. اب یہ باغ میرا نہیں ہے، اب یہ باغیچہ میرا نہیں ہے، اب یہ درخت میرے نہیں ہے. بیوی ڈر گئی، دہل گئی، چیختے ہوئے سوال کرتی ہے اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، کیا ہوا؟ اس باغیچے پر کسی نے قبضہ کر لیا؟ کوئی ظالم نے ہڑپ کر لیا؟ کیا اس باغیچے کو دبا لیا یا آپ نے بیچ دیا؟ فرمایا اے میری بیوی، نہ تو کسی نے ظلمن لیا ہے، نہ قبضہ کیا ہے، نہ میں نے بیچا ہے. آئے میری بیوی سوال و جواب گھر پہ کر لینا، جلدی نکلو. میں نے اس باغیچے کو پورا کا پورا باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے. میں نے پورا کا پورا باغ صدقہ و خیرات کر دیا ہے. میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے. بیوی جیسے اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلی، فرمایا اے میرے شوہر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج کل کی طرح نہیں تھی. یہ کیوں لائے؟ کیا کیا؟ اس کو دے دیے 100 روپے. ارے اتنے میں تو 10 پیکٹ فیئر اینڈ لولی ہے. کیا کیا تم نے؟ اتنا دینے کی کیا ضرورت؟ 100-200 روپے دے دیتے. 100-200 روپے بچوں کا کوئی کھلونا لے آتے. ایسی نہیں تھی. کہتی ہے میرے شوہر اچھا کیا، بہت اچھا کام کیا آپ نے، اللہ کو قرض حسنہ دے دیا.
چلیے۔ فرمایا بیوی یہ بچے کیا کھا رہے ہیں؟ فرمایا کھجور اسی باغ کے ہیں، کچھ کھجوریں انہوں نے اپنے جیبوں میں بھی بھر لی۔ آئے میری بیوی، قرض حسنہ دینے کے بعد اب یہ بچے کھجور نہیں کھا رہے ہیں بلکہ جہنم کا انگارہ اپنے منہ میں رکھ رہے ہیں۔ نکالو ان کی جیب سے ان کھجوروں کے 600 درختوں کے آگے وہ 4-5 کھجوروں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اس کو کہتے ایمان۔ تو کھجور بھی ان کے جیب سے نکالی اور بغیچے میں پھینک دی۔ جو کھجور بچوں کے منہ میں تھی اس کو انگلی ڈال کر باہر نکال دیا اور اس کو بھی اسی بغیچے میں پھینک دیا۔ جو بچوں نے کھا لیا اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے آگے والے جملے بتانا تھے، یہ ایمان کے اثرات تھے۔ میرے بھائیوں، جب بغیچہ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا تو ان بچوں کی جیبوں میں یہ کھجوریں تو میری نہ رہی، یہ کھجوریں تو اب نہیں ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ انہوں نے وہ کھجوریں نکالی اور اسی جنگل کے اندر اسی بغیچے کے اندر پھینک دی اور اپنے بچوں کو لے کر نکل گئے، یہ دعا کرتے ہوئے الہ العالمین یہ میرا محبوب بغیچہ تھا، یہ میرا سب سے پسندیدہ بغیچہ تھا۔ اس بغیچے سے پیدا شدہ کھجوریں بازار میں زیادہ بکتی تھی اور لوگ دوڑ دوڑ کے خریدنے آیا کرتے تھے۔ الہ العالمین میں نے اپنی محبوب ترین چیز تیری راہ میں صدقہ کر دی ہے، تو بھی جنت کا محبوب ترین حصہ مجھے دے دینا۔ اے اللہ، اسی کے بدلے میں نے تجھے عطا دیا ہے، قرض حسنہ دیا ہے۔ اے اللہ، مجھے صرف جنت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا اور یہ اس کے اثرات تھے جب صحابہ کی زندگی پر مرتب ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس نام کا ایمان تو ہے لیکن اس کے اثرات ہماری زندگی پر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیسا ہے یہ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس میں سب میں غریبوں کی ہمدردی نظر آئے گی۔ ذرا اس واقعے کی طرف بھی نظر اٹھاؤ اور اس واقعے کو بھی ذرا دیکھتے چلو۔ عبداللہ ابن عمر بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، لیکن حکیموں کی طبیبوں کی دوائیں فائدہ کر گئیں اور وہ بالکل صحیح ہو گئے، لیکن ابھی ڈاکٹروں نے صاحب فراش بستر پر لیٹنے کا حکم دیا ہے، اٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے ہیں، حکیموں نے کہا سب کچھ کھا سکتے ہو، اب تم خطرے سے باہر ہو۔ لہذا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی، آج مجھے مچھلی کھانے کی تمنا ہو رہی ہے، بہت دنوں سے منہ کا ذائقہ میرا بگڑا ہے، کڑوا ہے، آج اگر مچھلی مل جائے تو بنا دو۔ ارے کیوں نہیں؟ آپ نے خادم کو بھیجا، عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے جاؤ بازار سے مچھلی لے کے آؤ۔ خادم گیا اور خالی ہاتھ لوٹ کے آیا، مچھلی بازار میں نہیں ملی۔ کہا کوئی بات نہیں، میری بیوی رو کیوں رہی ہو، پریشان کیوں، آج نہیں تو کل ملے گی، پریشان کیوں، اس میں غلام کیا کر لے، خادم کیا کر لے اور تم کیا کر لو، اس میں تمہارا قصور بھی نہیں۔ دوسرے دن خادم کو بھیجا مچھلی، دوسرے دن بھی ندارت، دیکھنے کو نہیں ملی۔ تیسرے دن مچھلی آ گئی، بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے عمدہ مچھلی مل گئی، عمدہ مچھلی کو صاف کیا، دھویا، بنایا، کاٹا، اچھی طریقے سے دھویا اور دھونے کے بعد خوب بھونا اور پراٹھا بنایا، اس کو پراٹھا، دسترخوان لگایا، دسترخوان جیسی لگایا، پراٹھا اور مچھلی اس کے اوپر رکھی، شوہر کو ہاتھ کے اشارے سے اٹھایا اور اپنے کاندھے کے اوپر ٹیک لگا دیا، کہا میں کھلاتی ہوں، آپ رہیے، آرام سے بیٹھیے، اور جیسی پراٹھا اٹھاتی ہے اور اس کا ایک لقمہ توڑتی ہیں، مچھلی کو لے کر شوربے میں ڈبوتی ہیں اور ابھی ان کے منہ تک نہیں جاتا ہے کہ دروازے پر آواز آتی ہے، وہی شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ مل جائے۔ اس نے ساتھ میں یہ جملے بھی ادا کر دیے کہ 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، میرے بچوں نے 15 دن سے کھانے کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ عبداللہ ابن عمر اپنا منہ بڑھا رہے تھے، منہ کھول رہے تھے، اب منہ بند کر لیا اور بیوی کا ہاتھ یوں پکڑ لیا اور فرمایا بیوی اس لقمے کو دسترخوان کے اوپر رکھ دو، اور پورا کا پورا دسترخوان اٹھا کر اپنے خادم سے کہا وہ 15 دن سے بھوکا ہے، اس کے بچے 15 دن سے بھوکے ہیں، یہ لے جاؤ اور اس کو کھلا دو، اس کو دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی بولی میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے،
میں جانتا ہوں، لیکن وہ بھی بیچارہ مجبور ہے، پریشان ہے، میں آج نہیں تو کل کھا لوں گا، لیکن وہ بھی 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ میرے شوہر، یہ اچھی بات ہے کہ آپ غریبوں کو دیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دو پراٹھے آپ رکھ لیں اور بقیہ دے دیں۔ فرمایا نہیں، میری بیوی اس کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ فرمایا اچھا ایک کام کرو کہ یہ میں نے آپ کے لیے بڑی محنت سے اور بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے، اس کو آپ کھا لیں، پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے اور مچھلی میں جتنی قیمت لگی ہے میں اتنی قیمت لاتی ہوں اور اس فقیر کو دے دیتی ہوں، وہ اپنے گھر میں مچھلی بنا لے گا جیسے چاہے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے، جاؤ قیمت لے کے آؤ۔ بیوی تجوری میں سے قیمت نکال کے لائی، جیسے ہی قیمت نکالی فرمایا ادھر لاؤ، پہلے حساب کتاب تو جڑاؤ۔ جڑا دیا، پراٹھا اتنا، آٹا اتنا، یہ تیل اتنا، ہاں زیادہ ہی ہوگا، ٹھیک، اچھا دے دو۔ جیسی وہ قیمت دینے گئی، دروازے تک پہنچنے بھی نہیں پائی کہ فوراً بلا لیا ادھر آؤ۔ میری بیوی قیمت ادھر لاؤ، بستر پر قیمت لی اور دسترخوان کے اوپر قیمت بھی رکھ دی اور اپنے غلام سے کہا مچھلی بھی دے دو اور یہ جتنی قیمت اس مچھلی میں لگی ہے یہ قیمت بھی دے دو، جاؤ دونوں فقیر کو دے دو۔ بیوی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خاموش رہو۔ آئے میری بیوی جب تم قیمت لے کے آئی اور مچھلی میرے سامنے رکھ دی اور کہا مچھلی کھا لو، قیمت دے دو، اس وقت میرے ذہن میں قرآن کی آیت گونجنے لگی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو، نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مچھلی میری نظر میں زیادہ محبوب ہے یا قیمت، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ میرا دل جانتا ہے، میں نے یہ دونوں چیزیں اس کو دے دی، اللہ کی نظر میں جو زیادہ محبوب ہوگی اسی کو وہ قبول کر لے گا، کم سے کم میں کوئی نیکی تو پا سکتا ہوں۔ ارے میری بیوی مچھلی وہ میں کھاؤں گا، لیٹرین پر کے باہر نکل جائے گی، لیکن وہ اور اس کے بچے کھائیں گے تو اللہ کے رجسٹر میں نام اعمال میں میرے یہ نیکی درج ہو جائے گی۔ اے میری بیوی یہ نہ سمجھو کہ وہ مچھلی اس نے کھائی، یہ سمجھ لو کہ وہ میں نے ہی کھائی۔ یہ تھا ایمان اور اس کے عملی مظاہرے صحابہ کرام کی زندگی پر۔ مجھے وقت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں 10 بج چکے ہیں، ابھی تو مجھے اس طرف بھی جانا تھا۔ صحابہ کی زندگی میں ایمان جب تھا تو تقویٰ کیسا تھا، صحابہ کی زندگی میں جب ایمان تھا تو محبت کیسی تھی، جب صحابہ کی زندگی میں وہ تمام واقعات تو رہ گئے ہیں میرے بھائیوں کہ وہ بھی ایمانی سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ایک عورت کہہ رہی ہے بیٹی ذرا پانی میں دودھ ملا دے، اور بیٹی کہہ رہی ہے عمر کی آواز آ چکی ہے ندا کہ پانی میں جو دودھ ملائے، دودھ میں جو پانی ملائے گا اس کو سزا۔ سارے عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں تو اس کا جواب عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تقوی جو موضوع میں تقویٰ رکھنے کا موضوع رکھتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایمان کے عملی مظاہرے تھے اور ایمان کے اثرات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایمان پیدا فرما دے اور ایمان کے عملی مظاہرے ہمارے اندر پیدا فرما، یعنی ایمان جو ہو تو اس کے عملی مظاہرے بھی ہونا چاہیے تاکہ لگے کہ ہاں یہ ایمان، اور تکبر و غرور سے ہمیں بچائے اور ریا نموز سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے سب سے ملیں گے، کیوں پریشان ہو؟ اصل میں حالت بہت خراب ہے۔